فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ آل عمران 188 کہ ہم نے اہل کتاب سے ایک میثاق لیا تھا۔ عام عہد سے بڑھ کر میثاق کے لفظ میں عظمت پائی جاتی ہے، ایک ایسا پختہ عہد جو دونوں طرف سے ہو، ٹریٹی ہو، اور اس کو توڑنے والا شدید اول قسم کا مجرم قرار دیا جائے۔ فرمایا جن کو کتاب دی گئی ہم نے ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اس کتاب کے تمام احکامات کو کھول کھول کر بیان کرنا، اور خواہ کوئی آیت تمہارے مخالف جاتی ہو اس کے باوجود تمہارا یہ حق نہیں ہے کہ اس آیت کو چھپا لو۔ جس طرح تمہارے رسول پر وحی نازل ہوئی بین ہی اسی طرح اس کے ہر پہلو کے کھول کر لوگوں کے سامنے رکھو، پھر لوگوں پر چھوڑ دو، وہ نتیجہ اخذ کریں کہ تمہارا استدلال درست ہے یا تمہارے مخالف علماء کا استدلال درست ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ دونوں پہلوؤں کو، بلکہ ہر پہلو کو کھول کر بیان کرو۔ فرمایا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ کتنی حسرت کی بات ہے کہ انہوں نے اس عہد کو پختگی کے باوجود اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ دیا، پھینک دیا۔ اور کیوں پھینکا؟ اس کے بدلے ادنا دنیاوی اموال پر راضی ہو گئے۔ بس جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کی مخالفت کی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کی مخالفت اس زمانے میں ہو رہی تھی، اس کا نفسیاتی پس منظر بیان فرمایا گیا ہے، اور عہد شکنی کا ایک مضمون اس تعلق میں بیان فرمایا گیا ہے۔ فرمایا ہے اگر یہود عہد شکنی نہ کرتے اور اپنی بائبل کی وہ آیات بھی لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے جن آیات سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید ہوتی تھی، تو پھر ان پر کوئی حرف نہیں تھا۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ٹیڑھے فطرتوں والے جھوٹے لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس سے وہ استنباط نہ کرتے، کسی اور آیت سے کوئی اور استنباط کر لیتے، لیکن یہ ان پر الزام بہرحال نہیں آ سکتا تھا خدا کی طرف سے کہ تم نے عہد شکنی کی ہے۔ فرمایا وہ تو یہ کام کرتے ہیں، ان آیات کو چھپاتے ہیں اور ان کو آگے نہیں بڑھاتے جن آیات سے ان کے موقف کے خلاف استدلال ہوتا ہے، ان پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور وہ آیات عوام الناس کو بتاتے ہیں۔ اب عوام الناس بیچاروں کو ساری کتاب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں بس اتنی ہی تعلیم ہے۔ جماعت احمدیہ کو اس دور میں ایسے ہی علماء سے واسطہ پڑا ہوا ہے، ایک آیت کو ابھارتے ہیں، دوسری آیت کو دباتے ہیں۔ اب میثاق النبیین جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے، ختم نبوت کے ممبر سے آپ اس آیت کو پڑھتا ہوا کبھی نہیں سنیں گے۔ مشرق سے مغرب تک سفر کر کے دیکھ لیں، شمال سے جنوب تک، یہ آیت ان کو تکلیف دیتی ہے، کیونکہ اس آیت کا مضمون سچائی کی حفاظت کر رہا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کے حقیقی معنوں کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کی شان نبوت کی حفاظت کر رہا ہے۔ فرمایا ہے کہ تیرے بعد ہم تجھ سے عہد لیتے ہیں، اس عہد میں خدا بھی شامل ہے، یہ بھی فرما دیا گیا کہ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ تیرے بعد کوئی آزاد نبی نہیں آئے گا، جب بھی آئے گا تیری کتاب کا غلام آئے گا، تیری سنت کا غلام آئے گا، اور ہم تیری امت کو حق دیتے ہیں کہ اگر تیری کتاب اور تیری سنت کی غلامی سے باہر نکلنے کا کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، انکار کر دیں اس کی بات کا۔ بس یہ جو عہد شکنیاں ہیں یہ ہدایت سے محروم کر دیتی ہیں قوموں کو، اور مقصد اس کا یہ بیان فرمایا کہ ادنا ذلیل دنیا کی دولتوں پر راضی ہو جاتے ہیں، ان کے وظیفے لگے ہوتے ہیں، بعض مسجدوں کی امامتیں ہوتی ہیں، بعض حکومتوں سے ان کے پیسے مل رہے ہیں، وہ اگر دوسرا موقف بھی بیان کرنا شروع کر دیں تو ان بیچاروں کی روزی ہاتھ سے جاتی ہے۔ اور یہ بارہا جماعت احمدیہ کو تجربہ ہو چکا ہے بعض ایسے علماء سے جو ممبروں پر چڑھ کر
شدید مخالفتیں کرتے ہیں. جب علیحدگی میں وہ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میاں روزی کا معاملہ ہے, چھوڑو پر ان باتوں کو, تم بھی مجبور ہو ہم بھی مجبور ہیں. بس دیکھیے قرآن کریم کس طرح باریک دلوں پر نگاہ ڈالتا ہے اور ہر کجی کے اعتمال کے رستے بند کر رہا ہے. یعنی جائز طور پر کوئی ٹھوکر اب کھا نہیں سکتا. بتا دیا گیا ہے کہ یہ ٹھوکر کے مقامات ہیں, دیکھ کر چلنا. اگر اس کے باوجود تم ٹھوکر کھاؤ تو پھر تم آپ قصوروار ہو اور سزاوار ٹھہرو گے اس کے نتیجے کے.